مکمل نکاح کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا سنتیں ہیں، کیسا اس کو کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ہر کام جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا، روزے کا حکم دیا تو اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا کر کے، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کے نبی نے دے کر بتا دیا، حج کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر بتا دیا۔ تو گویا تمام اعمال، اچھائی کا حکم دیا تو اچھائی کیا کیا ہے کر کے بتا دیا، برائی سے رکنے کا حکم دیا تو برائی کیا ہے وہ بھی وضاحت کر دی اور کیسے رکا جائے اس کا حل بھی بتا دیا۔ تو گویا شریعت نے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو طریقہ بتا دیا، رکنے کا حکم دیا تو طریقہ بتا دیا، کیسے رکا جائے، کیسے احتیاط کی جائے، کیا احتیاطی تدابیریں کی جائے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کا حکم دیا اپنی کتاب میں تو یہ نکاح کرنے کا طریقہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا کام ہے کہ ہمیں بتا دے اپنے نبی کے ذریعے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے جدید دور میں جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شریعت نے ہم کو چھوڑ دیا، چھوٹ دے دی، جو کرنا ہے کر لو، یہ کی موقع ہے تمہارے لیے جو کرنا ہے منمانی کرنے کا۔ باقی تمام چیز میں نماز کا طریقہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جیسے ہم برابر کرتے ہیں، لیکن نکاح جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے برائیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہم جو غلط فہمیوں کی شکار ہیں اور بہت زیادہ اس کو سنت سے مخالف ہٹ کر ہم کرتے ہیں۔ اور بہرحال ایسا لگتا ہے کبھی کبھار حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس معاملے میں شریعت نے شاید ہماری اور آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کی، بس اس معاملے میں ہم کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، ہر جگہ ہمیں بتایا کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، کون سا عمل قابل قبول ہے، کون سا عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول ہے تو کس حد تک، کس درجے تک، کس طریقے سے کیسے کیا جائے بتا دیا۔ تو کیا نکاح جیسا عمل جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان، دین کا آدھا حصہ کہا، تو کیا یہ نکاح کا طریقہ میں نہیں بتایا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ اخبارات ہم پڑھتے ہیں اور جو ہے خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خودکشی کر لے رہے ہیں، عورتیں لڑکیوں کے تعلق سے آتا خودکشی کر لے رہی، بھاگ کر نکاح کر لے رہی اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ان تمام کا سبب یہ ہے کہ نکاح چونکہ ان کا نہیں ہو رہا، تو نکاح جو جائز چیز ہے، جو اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ہماری فطرت میں رکھی ہے، ان فطری تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے غیر فطری طور سے ہم جو عمل کر رہے ہیں۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کھانا کھائے بغیر انسان نہیں جی سکتا اور اگر حلال ڈھنگ سے کھانا نہ دیا جائے تو پھر انسان حرام ڈھنگ سے حاصل کرتا ہے اس کھانے کو، ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کھانا فطری تقاضا ہے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز ڈھنگ سے نہ ہو تو ناجائز طریقوں سے انسان اس کو پورا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے اور پتہ نہیں جو بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر نکاح کا حکم دیا، اس کو بھی اگر ہم غیر شرعی طریقے سے اختیار کر لیں جس کی وجہ سے نکاح ہم پر مشکل ہو جائے، اس کے بعد پھر اس حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی نفس کو پاک رکھنے کے لیے یا اپنی نفس کو بچانے کے لیے اگر لوگ بھاگ کر نکاح کریں، یا یوں دیکھیں کہ نکاح کا امید یا امکان نہیں ہے تو خودکشی کر لے، بیچارے لڑکیوں کے واقعات آتے ہیں خودکشی کر لے، اس لیے کہ والدین نکاح کے لیے پریشان ہے، دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، تو اس کا حل لڑکیاں سوچتی ہیں کہ مر جانا زیادہ اچھا ہے تاکہ والدین کی تکلیف کو ہم دوری کر دیا سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی میں شریعت نے اتنا مشکل کیا نکاح کو کہ اسے کرنے کے لیے امت کو اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلوں کا، اتنی مصیبتوں کا کہ ایک والد بیچارہ جس کو ایک یا دو یا تین لڑکیاں ہوں تو پوری زندگی سے لے کر صرف اس لیے کماتا ہے کہ ان کا نکاح کروں؟ سبحان اللہ۔ نہ وہ مساجد میں خرچ کر سکتا ہے، نہ مدارس میں دے سکتا ہے، نہ دینی تنظیموں کو دے سکتا ہے، نہ دینی درسگاہوں میں خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے رحمت۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ مال اگر جمع کروں تو ان کا نکاح ہو جائے، ان کا بس بیڑا پار ہو جائے تو بس میری قسمت چمک گئی اور میرا مقصد دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا۔ اس حد تک ہم نے کیا کیا ہے، نکاح کو سنت تر سے ہٹا دیا کہ لوگوں کی زندگیاں صرف زیروار نکاح کرنے کے لیے پریشان، نکاح ہو جائے تو پریشان، نکاح کے بعد پریشان، ہر جگہ ہم دیکھنے کی صرف پریشانی، حتیٰ کہ ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں سب کچھ کما کر صرف نکاح پہ لٹا رہا ہے۔ کچھ کو جس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اس کو طریقہ خرچ سمجھتے، یہی طریقہ اللہ نے خرچ کرنے کا دیا، اور جن کو نہیں دیا ہے بیچارے وہ لوگ، ان لوگوں کی ڈیمانڈ اگر ان کے پاس لڑکیاں پورا کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں خرچ کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچ کرنے کے بغیر بیچاری ان لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور واقعتاً حالات اس طرح سے ہے کہ اس کے بغیر معاملات نہیں ہو رہے ہیں، چاہے روپیے پیسے کا معاملہ ہو کہ جہیز لوگ مانگتے ہیں یا لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہے لڑکی سے مطالبہ کرے کہ شادی ہوں گی تو کچھ ہم لیں گے، یا اسی طرح دیگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے مجھ سے کہنے لگے ایک مرتبہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری لڑکی کے لیے کوئی جو ہے لڑکا تلاش کرے اگر ہو تو، اور مجھے ایسی 3 لڑکیاں ہیں جو نکاح کے قابل ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کچھ کوشش کریں تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اور انہوں نے پھر ساتھ میں مجھے بھی بتا دیا، دیکھیے ہر لڑکی کے لیے میں نے 5 لاکھ اٹھا کر رکھے تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے کہ میں تیار ہوں اس چیز کے لیے، اور میں نے پہلی لڑکی کے لیے 5 لاکھ، دوسری کے لیے 5 لاکھ، تیسری کے لیے میں 15 لاکھ رکھ چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ میں بتا بھی رہا ہوں کہ ایک کو 5-5 لاکھ دوں گا تب بھی رشتے نہیں آتے،
اگر اس سے زائد بھی کوئی مانگے تو میں 7 لاکھ بھی کچھ بھی کر کر لا دوں گا، آپ بس ان کا رشتہ طے کروا دیجیے، بس ان کا نکاح ہو جائے، میرے لیے بس یہ مسئلہ ہے۔ تو گویا 2 لاکھ اوپر بھی بڑھ جائے تو میں بوجھ اٹھا لوں گا، کوئی گھر بار بیچ دوں گا، بس میرے لیے ان کا نکاح سب سے افضل ہے، سب سے اہم ہے، زندگی کا میرے مقصد ہے، میری 3 بچیاں اس طرح سے۔ اور نہ جانے ایسے کتنے والدین ہوں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو صرف اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لڑکیوں کی وجہ سے، نہ وہ دین سکون سے عمل کر سکتے ہیں، نہ نمازوں میں ان کو سکون ہوتا ہے، نہ ان کے حالات سدھرنے دیتے ہیں، نہ ماحول میں۔ تو کیا واقعتاً اس شریعت میں نکاح اتنی مشکل چیز ہے کہ جس کو کرنے کے لیے انسان پوری زندگی کھپا دے اپنی صرف پیسہ کما کر اور اپنے لڑکیوں کے نکاح کے لیے؟ جبکہ شریعت میں یہ نکاح اتنا آسان تھا، جیسے کہ شریعت نے جو چیزیں ضرورت ہے انسان کی اس کو آسان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسانی ضرورت کو آسان کیا نہیں کیا، جیسے کہ اس کو ہوا چاہیے تو ہوا فری دی، ہر جگہ ہے، میسر ہے، جتنی چاہو اتنی مل جاتی ہے، آرام سے انسان ساتھ لیتا ہے۔ کھانے کا جہاں معاملہ ہوا، لوگ کہتے ہیں آبادیاں بڑھیں گی تو کھانا نہیں پوریں گا، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ کئی ممالک ایسے جہاں رزق کھانا جو ہے ضائع کیا تھا، پھینکا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ نہیں ہوتے کھانے والے، تو اللہ آبادیوں کے ساتھ رزق بھی بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح جب انسانی سماج کی ضرورت نکاح ہے، انسانی نفس کی ضرورت نکاح ہے، تو کیا اس معاملے میں شریعت نے کوئی گائیڈ لائنز، کوئی طریقہ میں نہیں بتایا ہوگا کہ ہم جس طریقے سے آج روش اختیار کر چکے ہیں یہ بہت زیادہ سنگین، اور اگر یہ حالت ایسے ہی رہے تو یاد رکھیے آنے والے دور اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جو حالات آج کل چل رہے ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بیٹا دیکھو رشتہ تلاش کر کر کے تو ہم پریشان ہیں، یا تو ایک کام یہ کر لو کہ تم نکاح کا ارادہ چھوڑ دو تاکہ ہماری تکلیف بھی دور ہو جائے، لیکن صرف تمہارے لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو تم نکاح کا ارادہ ترک کر دو۔ ایک حل یہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے، یا دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے لڑکے کو دیکھو شریف دیندار، اس سے افیئر کر لو اور چلے جاؤ، ہم اس پہ راضی ہے کہ تم یہ کام کر لو، اس کے علاوہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے نکاح کے معاملے میں۔ اس حد تک بھی حالات آ رہے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات گھروں کے ہو رہے ہیں، اور جتنے بڑی مسلم سماج اور مسلم آبادیاں ہم دیکھتے ہیں اتنے سنگین مسائل اس معاملے میں نکاح کے ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی میں شریعت نے اتنی اہم ضرورت کو اتنا سخت کیا کہ یہ کرنے کے لیے انسان سب کچھ کھپا کر سب کچھ کر کے بھی اس کو حاصل نہ کر سکے، اور پھر اس کے لیے پھر غیر شرعی حرام طریقوں کو، بلکہ خود ولی جو باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، یا اگر بھائی نہ ہو تو اس کا چچا ہوگا یا اس کا ماموں ہوگا یا اس کا دادا ہوگا یا اس کا نانا ہوگا، وہ بھی مجبور ہے کہنے پر کہ اب ہم مشکل میں ہیں، اب ہم پریشان ہیں بیٹا، اب تم تلاش کر لو یا پھر نکاح کا ارادہ چھوڑ دو، اس لیے کہ بس اب ہم تھک چکے ہیں۔ یا پھر بچیاں کہنے پر مجبور ہے کہ والدین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فکر مت کیجیے، ہم یہاں رہ کے گزارا کر لیں گے، سوائے اس کے کہ آپ اتنا بتا دیجیے ہم آپ پر بوجھ تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے نکاح کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ یہ حالت ہو رہی، یاد رکھیے۔ اگر کوئی الزام بھر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میرے گھر تو سب بیٹے، میرے ساتھ یہ نہیں ہے، یاد رکھیے کل کس نے دیکھا آپ کو ساری پوتیاں ہو جائیں، تب ان بیٹوں کے سامنے وہ حالات آئیں گے۔ تو یاد رکھیے کوئی مستثنا نہیں ہے، اس سے سائیکل ہے، یہ ایک جو ہے بالکل ایک گھیرا ہے، ایک کے بعد ایک سب آ کر کھڑے ہوں گے اس چکر میں۔ آج اس کا باپ کھڑا ہے، کل میں کھڑا ہوں گا، کل میرا بیٹا کھڑا ہوں گا، اور تمام ہم آ کے اس پوزیشن، اس مقام پر ضرور آئیں گے جہاں یہ پرابلم، یہ پریشانی ہم سب کو آئیں گی۔ تو کیا شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی؟ اسی کے تحت ان واقعات کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ نکاح سنت کیسے ہوتا ہے، سنت نکاح ہے کیا، اس میں کیا چیزیں فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا کرنا ہے، کیا مستحب ہے، اور بقیہ جو کیا جا رہا ہے اس میں کیا غلط ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ جب صحیح امیج، صحیح پکچر، صحیح معاملے آپ کے سامنے آئے تو ہو سکتا ہے وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس سماج میں، وہ کچھ نہ کچھ ایک تحریکی شکل اختیار کر کے کچھ نہ کچھ ایک قدم مثبت، پازیٹیو، بہترین قدم اپنا آگے بڑھائے، تاکہ اس معاشرے کے اندر دیکھیے آج میری بہن کا مسئلہ ہے تو کل آپ کی بہن کا مسئلہ بھی ہونے والا ہے، آج میری بیٹی کا مسئلہ ہے تو کل آپ کی بیٹی کا بھی مسئلہ ہونے والا ہے، آج میری بھتیجی کا مسئلہ ہے کل آپ کی بھتیجی کا مسئلہ، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ تو ایک مثبت ہم قدم لیں کہ کم از کم کچھ نہیں تو ایک ہمارے شہر میں ایک رول ماڈل ہم بنائیں کہ نکاح ایسا ہونا چاہیے، نکاح ایسا ہوتا ہے، اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے، سنت یہ ہے، اور اتنا آسان ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر سب یہ سوچیں گے کہ میرے ارمان نکل جائے، اور آپ سوچیں گے آپ کے ارمان نکل جائے، اور وہ سوچیں گے ان کے ارمان نکل جائے، تو یہ ارمان تو ہو سکتا نکل جائے، ویسے وہ کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، بس خواہش ہوتی ہے انسان کے ارمان نکالنا، یہ ارمان تو شاید نکل جائے، لیکن اس کے بعد کے حالات بہت بدترین آتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ میں سنت کے مطابق نکاح کروں، والدین نے کہا بھائی ہمارے ارمان ہم کب نکالیں گے، ارمان نکالیں گے، یہی تو موقع ہے۔ تو انہوں نے بڑا سمجھایا، بہرحال انہوں نے نہیں مانا، اور کچھ ایسی باتیں کر دی جو سنت کے خلاف تھی۔ بہرحال بہت زیادہ برا نہیں کہ ناچ گانا تو نہیں کیا، لیکن بہرحال کچھ ایسے کام کر دی جو سنت کے خلاف تھے۔
اس کے بعد ہوا یوں کہ وہ والدین ایک مرتبہ کافی بیمار تھے اور اس بیماری کے عالم میں پڑوسیوں کے گھر پہ شادی تھی. اب انہوں نے تو ڈی جے لا کر کھڑا کر دیا ان کے گھر کے سامنے اور خوب بجانے لگے. والدین نے کہا بیٹا جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کیا کر رہے ہیں, بہت مشکل ہے, ہم بیمار ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا والدین ان کے ارمان نکل رہے, میں کیسے روکوں ان کو, جا کر ان کے ارمان ہی آپ کی ایک بیماری سے ان کے ارمان کا کیسا وہ کریں گے. ایک ہی بار تو ان کے بچے کی بھی شادی ہو رہی ہے, آپ نے بھی ارمان نکالے تھے, وہ بھی ارمان نکال رہے ہیں, آپ کا طریقہ کچھ تھا, ان کا طریقہ کچھ ہے. تو سبھی اگر یہ سوچ بیٹھے کہ میرے ارمان بس یہی نکلنے والے, حالانکہ دنیا کے اندر کسی مومن کے ارمان نکلتے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کو لگتا ہے دنیا میں ارمان نکال سکتا ہوں, وہ آخرت ہی ہو سکتی ہے, وہ جنت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے پورے ارمان نکل سکتے ہیں. سوچا کی چیز مل گئی, سوچا کی چیز مل گئی, یہی ارمان ہے نا. آدمی جو سوچے وہ مل جائے, تو وہ مقام تو جنت ہے, یہاں تھوڑی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جنت کی تعلق سے آتا ہے کہ اگر انسان سوچے کہ میں وہ پھل کھا لوں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پھل کا خوشہ نیچے آ جائیں گا, وہ جتنا چاہے کھا لے پھر چلا جائیں گے ٹہنی جہاں کی وہاں. ایسے ارمان نکلتے ہیں وہاں, ہر چیز انسان جو سوچے وہ مل جائیں گی. یہ دنیا و موقع نہیں ارمان نکالنے کا, اور بالخصوص نکاح تو کوئی ارمان نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہو, ویسا مقام بھی نہیں جہاں واقعتاً آپ کہیں کہ ارمان نکالنے کی جگہ ہے, اور کتاب و سنت نے کہا یہاں نکالو جتنے ارمان نکالنا ہے. اور اگر آج میں بیٹے کا باپ یا آج ہم جو ہے بیٹے والے ہو کر اپنے ارمان نکالیں گے ان لوگوں کو زیر بار اور دبا کر جو بیٹی والے ہیں, کل میری بھی بیٹیوں کا نکاح ہوگا, پھر جب وہ ارمان نکالیں گے تو پھر کیوں ہم کوستے اور کاٹتے ہیں کہ دیکھو فلاں کر رہے, اتنی مشکل سے ہمارا شوہر کما رہا ہے, وہ کرو بولتے ہیں, جوڑا دو بولتے ہیں, گھوڑے پہ بٹھا کے لاؤ بولتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے بھی تو ارمان نکالے تھے, آج کل آپ کے نکلے تھے, آج ان کے نکل رہے ہیں, اور اسی میں پوری امت کا بیڑا غرق ہو جا رہا ہے. اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں گزر جا رہی ہے, اور یہ مثال تو ایک زمانے تک دیتے تھے کہ لڑکیوں کی عمریں گزرتی ہے, آج لڑکوں کی عمریں گزر جا رہی ہے, اس لیے کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کا. کہ تو جہاں انہوں نے ارمان کا سوچا, آج ادھر بھی ڈیمانڈ شروع ہوگا کہ ان کے بھی کچھ ارمان, وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جب 30,000 کمائے تو جب نکاح میں اپنی لڑکی دے, نکالو ارمان. اب وہ بھی نکالتے اپنے ارمان. یہاں لڑکیوں کی عمریں بڑھتی ہیں تو لڑکوں کی بڑھ رہی ہے. اب معاملہ یہاں کے رکنے والا نہیں, اب یاد رکھیے غنیمت یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے وہ غنیمت جانے گا, اور آنے والے ادوار میں اس سے برا ہوگا جب یہ چیز مہنگی ہوتی جائیں گی تو زنا سستا اور ہلکا ہوتے جائیں گا, زنا عام ہوتے جائیں گا. ہم کہہ رہے فحاشی, بے حیائی, بے پردگی, برائی, گندی باتیں, گندی چیزیں, گندی میگزینز, گندے نیوز اور سب تمام چیزیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جو جائز طریقہ ہے نا چیز کو حاصل کرنے کا, وہ جائز طریقے سے نہیں مل رہا, تو حرام طریقوں سے اپنی خواہشات ہم نکال رہے ہیں. جب ایک انسان کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا جائز طریقے سے, جو اس کی جس کو کہیں گے فطری چیزیں نہیں ملیں گی, تو غیر جائز طریقے سے ان فطری خواہشات کو انسان پوری کرے گا, جس کے لیے پھر حرام حلال کی تمیز کچھ نہیں, اس کو وہ چیز خواہش پوری ہونا وہ اصل ہوگا. جب کھانا فطرت میں ہے, کھانا حلال طریقے سے نہیں جائے گا حرام, تو اسی طرح ہوگا. یہ نکاح کو مہنگا, یہ نکاح کو غیر سنت کر کے ہم نے اپنے نفسوں پر بہت زبردست ظلم کیا, اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک بہت زبردست نقصان دہ چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو نکاح کا طرز اور طریقہ میں نے اور آپ نے, اس سماج نے, مسلم امت نے صرف ہندوستان میں نہیں پورے دنیا کے اندر اختیار کیا. اس روش کو ہمیں بہت جلد چھوڑنا ہوگا. اس روش کو نہ چھوڑنے پر آنے والے 10-20 سال کے نتائج یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہٹ کر نہیں ہوں گے. یاد رکھیے, لوگ آج بھی گواہی دے رہے ہیں. کوئی چیز اگر میری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہی ہے. لوگ آج بھی گواہی دے رہے ہیں برائی لوگوں کی, مردوں اور عورتوں کی. میں کسی کو دوش نہیں دیتا اس میں کہ لڑکیاں فلاں کر رہی اور لڑکیاں فلاں کر رہی, اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. اگر لڑکیاں بھاگ کر جا رہی تو کوئی بھگا کر لے کے بھی جا رہا ہے, دونوں برابر کے شریک اس جرم کے اندر. تو یہ گناہ عام ہوتے جائیں گے. آج ان کے گھر میں آگ ہے, کل میرے گھر میں آگ ہونے والی ہے. تو لہٰذا اس سنت طریقے کو اختیار کرنا اس مسئلے میں آج کے جدید دور کی بہت اہم اور سخت ترین ضرورت ہے. آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے نکاح کی فضیلت کیا ہے وہ رکھتا ہوں, اس کی اہمیت کیا ہے, تاکہ بات سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ انسان کے لیے آسان ہو. سب سے پہلی چیز تو یہ, نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے, اور انسان کو بدکاری سے, برائی سے, زنا سے اور دیگر گندے کاموں سے حفاظت کرتا ہے. یہ نکاح کی فضیلت ہے, جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ, جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور اس طرح سے فرمایا اور کہا, اے نوجوانوں, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. معاشرے کے نوجوانوں سے خطاب کیا اور کہا, اے نوجوانوں, تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے, اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ مہر دے دے اور اس لڑکی کا نان و نفقہ اس کی ذمہ داری اٹھا لے, تو اگر اتنی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو. اس لیے کہ نکاح کرنے سے آنکھیں نیچا رہنا آسان ہوتا ہے, انسان اپنی نظروں کو نیچی کر پاتا ہے, اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, انسان زنا سے بچتا ہے. اور فرمایا, جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے, اس لیے کہ روزہ برائیوں سے پھر ڈھال ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لے.
استطاعت رکھتا ہے مہر دینے کی، نان و نفقہ اٹھانے کی، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی، تو وہ نکاح کر لے. اور جو بہرحال طاقت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نظر نیچی ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے انسان بچتا ہے. اور فائدہ یہ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ روزے رکھا کرو، اس لیے کہ پھر روزے جو ہے انسان کے لیے پھر ڈھال بن جاتے برائی سے. تو یہاں اللہ کے رسول نے دونوں آپشن بتا دیے، نکاح کر لو طاقت ہے تو، نہیں ہے تو روزے رکھو. اس لیے کہ اگر نکاح بھی نہیں کرو گے، روزے بھی نہیں رکھو گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی جائز خواہشات کو حرام طریقے سے، غیر ناجائز طریقوں سے پوری کرے گا. اسی طرح نکاح کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ نکاح جو ہے معاشرے کو جنسی آلودگی سے، نفسانی خواہشات جو بہرحال آج کل ہو رہی ہے، اس آلودگی سے معاشرے کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطانی خیالات اور شیطانی افعال سے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اور ایک غیر شادی شدہ نوجوان کی حفاظت بھی کرتا ہے. یاد رکھیں اس کے تعلق صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے تو اس کے دل میں اس کی محبت آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلا جائے. دیکھیے حل بتا رہے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی عورت اچھی لگے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں اور اس سے جا کر صحبت کر لے، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے. مطلب نکاح کا فائدہ دیکھیے کہ جب انسان کی نظریں کسی ایسی چیز پر پڑ جائے جو حرام ہے، جو دیکھنا درست نہیں ہے، جس سے اس کی خواہشات جاگ جائے، تو کہا پھر وہاں سے نکل جائے اور اپنے گھر چلے جائے اپنے بیوی کے پاس. پتا چلا اگر نکاح کرے تو پھر معاشرہ جنسی آلودگی سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو ہی انسان کے ذہن میں کوئی برا خیال آیا، اس کے پاس اپنی بیوی ہوتی ہے، وہاں چلے جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، اور معاشرے کے اندر جنسی آلودگی، جو نفسیات اور جو معاملہ آج کل چل رہا ہے گندگی کا، وہ خواہشات، وہ معاملات دب جاتے ہیں. تو یہ نکاح کی فضیلت تو ہے کہ نکاح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا. جو نکاح نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے یا تو پھر روزہ رکھتا رہے ساری زندگی، یا تو پھر پریشان ہوتا رہے اپنے نفس سے. تو نکاح کا یہ بھی فضیلت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جب عورت سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے. مطلب شیطان کیا کرتا ہے؟ جب کوئی غیر محرم عورت کسی کے سامنے آتی ہے، شیطان اس کی جو صورت میں آتا ہے، مطلب بری نہیں، شیطان اس کو خوشنما کر دیتا ہے، اٹریکٹیو کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سی بار ہوتا ہے، میں مذاق کے طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار جب میرا نکاح تھا میں جب ڈھونڈ رہا تھا تو کوئی لڑکی دکھ نہیں رہی تھی، فلاں دکھ گئی تو میں نکاح کر لیا، اور آج دیکھو کتنی اچھی لڑکیاں دکھ رہی. یہ کہاں تھی جب تک میرا نکاح ہوا تھا؟ دیکھا آپ نے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب لڑکی کو، غیر محرم کو انسان دیکھتا ہے، جو ہی اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ بس جس کی کوئی امتحان ہے. شیطان کا یہ کام ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ غلط کام کروائے. ٹھیک، تو کہا کہ شیطان جو ہے وہ عورت جو ہے شیطان کی صورت، مطلب اس کو خوبصورت بناتا ہے، اور لہٰذا جب تم کسی عورت کو دیکھو تو اگر تمہیں اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اپنے بیوی سے صحبت کر لے، اس لیے کہ اگر اس کا نکاح ہوگا تو اس برائی سے بچ جائیں گے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان شادی شدہ بھی ہو لیکن جنسی آلودگی جو ماحول میں بھری ہے، جو بے حیائی، جو فحاشی، جو لباس کے اعتبار سے گندگی انسان دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، تو وہ چلے جائے. جب نکاح شادی شدہ ہوگا تو جا کر اپنی خواہش پوری کر لے گا، اور اس گناہ سے، سنگین جرم، زنا جیسے جرم سے، جس کی سزا شریعت نے یہ دی ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جاتا ہے، اسے زمین میں دفنایا جاتا ہے گردن تک، اور پتھر مار کے اس کے سر پہ اس کو ہلاک کیا جاتا ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے لگوائے جاتے ہیں. اتنی سخت سزا دی تو وہ عمل سے انسان جو ہے بچ جاتا ہے. اسی طرح نکاح انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہوتا ہے. یاد رکھیے نکاح کرنے سے انسان سکون اور راحت پاتا ہے، اور یہ صرف شریعت نہیں کہہ رہی ہے، یہ دنیا بھی اس کی گواہی دیتی ہے. آئیے نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں سکون اطمینان پاتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے یہ عورت اور خوشبو کی میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے. اس لیے کہ اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان کے نکاح سے، جس کا بہرحال مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کیسے انسانی نفس سکون پاتا ہے نکاح میں. کہ جو ہی امریکہ کے اندر سن 2001 میں 11 سپٹمبر کو جو واقعہ ہوا اور وہ جو 2 بڑے ٹاور تھے، بہرحال جو بھی ہوا، جو حملہ ہوا اس میں اٹھائے گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا ریاکشن امریکن عوام کا آیا، نکاح ہونا شروع ہو گئے. اتنے نکاح ہوئے کہ جتنے نکاح امریکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے آج تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نکاح انسان کو سکون دیتا ہے. وہ نکاح کی طرف بھاگ رہے تھے اور نکاح کر رہے تھے، حالانکہ وہ تمام عمل پہلے سے کر رہے تھے جو نکاح کی بات لوگ کرتے ہیں، عموماً حرام کاری چالو تھی، لیکن انہوں نے سب نے نکاح کرنا شروع کیا، اور اس ڈر سے لوگوں نے نکاح کیا کہ اس سال جتنے نکاح ہوئے اتنے ریکارڈ بن گیا کہ صدیوں میں اتنے نکاح نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ ذہنی طور سے پریشان تھے، ان کو لگ رہا تھا اب جب یہ ٹوٹ گیا تو پورا امریکہ اب جل جانے والا ہے، اور ہر شخص سکون کے لیے بھاگ رہا تھا، اور ان تمام کو سکون اطمینان اسی چیز میں ملا جس کو نکاح کہتے ہیں. نکاح کر رہے تھے جو ہے رفتہ رفتہ. تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں نکاح باعث راحت اور سکون ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نکاح کے تعلق سے، یہ بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے.
جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی کا آدھا پورا کرے. تو نکاح جو آدھا دین ہے، نصف دین ہے، جو نکاح نہیں کرتا اس کا آدھا دین پورا نہیں ہوا. اس لیے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کو اولاد ہوتی ہے، اور کئی سارے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے نہیں آتے. تو نکاح کو آدھا دین کہا ہے شریعت نے. اگر نکاح کو آدھا دین کہا تو والدین کتنے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، اس لیے کہ یہ آدھا دین ہے. ان کے نکاح جلد سے جلد کرے بالغ ہوتے تاکہ وہ اپنے دین میں مکمل ہو جائے، برائیوں سے، فحاشی سے، گندگی سے، زنا سے اور برے کاموں سے دور رہے، پھر اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، پھر باقی تمام کام بھی انسان جو ہے کر سکتا ہے. یاد رکھیے بہت سی والدین یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ابھی جو ہے کماتا نہیں ہے، لڑکی ابھی کماتی نہیں ہے، ابھی نکاح کیسا کرے، یا لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، نکاح کیسے کرے. تو اندازہ لگائیے اگر لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، اور دونوں کا خرچہ ادھر بھی آپ اٹھا رہے ہیں، ادھر بھی والدین اٹھا رہے ہیں، دونوں طے کر لیں ان کی تعلیم تک ان کا نکاح کر دیں گے، دونوں خرچہ اٹھائیں گے مل کے آدھا آدھا. ویسے بھی تو خرچہ اٹھا رہے ہیں، آپ نکاح کر کے تو دیکھیے ان کے تعلیمی معیار بڑھ جائیں گے، ان کے اخلاق سدھر جائیں گے، ان کے معاملات بدل جائیں گے. اس لیے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کا اکثر ذہن کا آدھے زیادہ حصہ صرف ادھر ہی ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کب ہوگا. اور ایک طالب علم کا اگر نکاح ہو جائے تو آپ دیکھیے اس کی تعلیم کی رفتار، اس کے پڑھنے کا، اس کا سمجھنے کا، اس کا شعور، اس کی تمام چیزیں خود بڑھ جاتی ہیں. تو ویسے بھی تو آپ ادھر بھی برائی ہے، اس کی ذمہ داری لے رہے، ادھر بھی لے رہے. اگر نکاح کر دیا جاتا ہے تو یہ والدین کی نیکی ہے کہ وہ نکاح کر رہے ہیں، دونوں آدھا خرچہ اٹھائے، اس کے بعد خود جب کمانے لگیں گا. لیکن یہ تو سوچئے اس کا آدھا دین مکمل ہو جائے گا، اور ساتھ میں وہ گندی چیزوں سے، برائی سے، زنا سے، شرمگاہ کی حفاظت کر پائیں گا، اور جو ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ پائیں گا. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ. تو دین اس کا مکمل ہو جائے گا، ساتھ میں جو ہے وہ برائیوں سے بچ جائیں گا. لیکن یہ سوچ اور یہ شعور ہمارے پاس کہاں ہے؟ یہ کہاں سوچا جاتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو شخص نکاح کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، اللہ رب العزت پر اس کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے. پہلا فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لے کہ اتنے رقم دینے کے بعد وہ اسے آزاد کر دے گا، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو رزق دے تاکہ وہ اپنی رہائی کر لے، آزاد کر لے. دوسرا فرمایا وہ انسان جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کا ذمہ ہے، اس کی روزی روٹی میں اضافہ کرنا، برکت اللہ کا ذمہ ہے. تیسرا فرمایا وہ آدمی جو جہاد میں ہو، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے. 3 آدمی ایسے ہیں جن کا ذمہ ہے کہ اللہ ان کی مدد بالکل کرے گا. ایک غلام جو آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نظروں کو بچانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہو، تیسرا انسان جو جہاد کرتا ہو. ان تینوں کی حفاظت کا ذمہ، ان تینوں کی معاف کرنا، مدد کا ذمہ اللہ کا. یاد رکھیے تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو استقامت. اسی طرح نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے. انسانی نسل آگے کیسے چلیں گے جب نکاح نہیں ہوگا. اور دوسرا قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بھی ہوگا. یہ آئیے حدیث میں الفاظ ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بڑی خوبصورت ہے، بڑا زبردست حسب نسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا، اس گھر کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو. تو کہا دیکھ اس گھر میں جو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو، تو کسی اور سے نکاح کر. کہا نہیں میں جو ہے اسی سے نکاح کرنا چاہتا. دوسری بار آیا، کہا تو کسی اور سے نکاح کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہ تیسری بار آیا، کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری باری منع فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی، کیونکہ تمہاری کثرت سے روز قیامت جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا. تمہاری تعداد کی کثرت، تم جو زیادہ آؤ گے اس دن قیامت کے روز، میں دوسری امتوں پر، دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا اپنی امت کے معاملے میں. تو نکاح کرنے سے کئی فائدے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ انسان کی مدد کرتا ہے، انسان زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا دین آدھا مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے انسانی نسل بھی چلتی ہے، اور یہ فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث بنتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور اولادیں پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں فخر کروں گا. امت مسلمہ کو وہ جو ہے چیز وہ سمجھ دے دی کہ کہا دیکھو زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو تم پڑھا نہیں سکتے ہو، لکھا نہیں سکتے ہو، سمجھا نہیں سکتے ہو، تربیت نہیں کر سکتے ہو. کس نے کہا؟ ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہے جن کو کثرت سے اولاد بھی تھی، غربت ہے تو غربت کی حالت سے اللہ نے نکال کر آج مال و دولت سے نوازا ہے. دیکھیے آپ کسی سے واقعہ سنیے کہ ہم 5 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، 15 لوگ تھے، ہم بہن بھائی، اتنی مشکل سے والد نے پالا. آج اتنا دیا اللہ نے کہ والد جس گھر میں چاہے رہ سکتا ہے. آپ سو اللہ نے گھر دیے، ہزاروں گاڑیاں دے دیے، مال و دولت دیے، بنگلے دیے. کہاں کمی ہوئی؟ اگر واقعی میں کمی ہوتی تو ہم کو تو ایسی مثالیں ملنا چاہیے. لیکن یہاں کثرت اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث ہوتی ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ان میں فرق کرے، الگ چیز ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ذمہ ہے کس طرح سے جو روزی روٹی دے، روزی تم اور ہم نہیں کماتے ہو، روزی اللہ رب العزت دیتا ہے، لہٰذا اس کی فکر نہیں، ہمیں تربیت کی فکر، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. اسی طرح نکاح کی اہمیت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ تمام جانتے ہیں واقعہ. 3 صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اب جب ماں عائشہ نے یہ کہا قرآن نہیں پڑھا تو وہ ایک نے قسم کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تو پھر میں عبادتوں میں خلل آ جائیں گے، رسول اللہ اتنی عبادتیں کرتے تھے. ایک نے کہا میں ابھی کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں، اس لیے کہ پھر سوؤں گا تو پھر عبادتیں نہیں ہو سکیں گی. ایک نے کہا میں کام دھندا تجارت سب چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ سب چیزوں سے جو ہے میں دین میں جو عمل نہیں کر پاؤں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تب آپ نے کہا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کون ہے جو تم میں فلاں اور فلاں فلاں ایسی باتیں کرتا ہے؟ یاد رکھو میں نے نکاح بھی کیے ہے، میں راتوں میں سوتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں. النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے. اور پھر فرمایا ان تمام چیزوں کے بعد فمن رغب عن سنتی، جو اس سے رغبت نہ رکھے، اس کو وہ نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، فلیس منی، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ جو یہ نہ کرے خامخواہ کی جس پہ نکاح فرض ہے، یاد رکھیے وہ ضرور کرے، اس کو زنا سے ڈر ہے کہ وہ زنا کر لے نکاح اس سے فرض ہو جاتا ہے. بقیہ لوگوں کے لیے بہرحال سنت رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث واضح النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے. اور جو اس کو خامخواہ رغبت نہ رکھے، خامخواہ نہ کرے تو پھر لیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یاد رکھیے. تو نکاح جو ہے اس کی بڑی اہمیت شریعت میں آتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں دینداری کے تعلق سے اور کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، جب کوئی ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی کا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم مطمئن ہو تو پھر نکاح کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں زبردست فتنہ اور فساد مچیں گا. آج ہم دیکھتے ہیں فتنہ اور فساد دنیا میں کتنا مچا ہے. دیکھیں دینداری تو کہیں لحاظ ہی نہیں ہمارے پاس، باقی تمام چیزیں ہوں گی، آگے تفصیلات میں رکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر تم دیکھو کسی کے اخلاق اچھے ہیں، دینداری معاملہ اچھا ہے تو اس سے نکاح کر دو. اگر تم ایسے نکاح کا انکار کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد مچیں گا. یاد رکھیں آج فتنے اور فساد ہم دیکھنے کتنے مچ چکے ہیں. ٹھیک. اسی طرح چند باتیں نکاح کے تعلق سے، جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم نے جانی، چند اور احکامات اس کے تعلق سے دیکھ لیں. کہ سب سے پہلی چیز تو یہ مرد اور عورت کا ایجاب قبول جو ہے نکاح کا رکن ہے. مرد اور عورت ایجاب قبول کرے، ایک دوسرے کو پسند کرے تبھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک. ورنہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ والدین جو ہے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے پوچھتے اور نکاح طے کر دیتے اور کہتے بس ہم نے کہہ دیا سن لو. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچے سن لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ مانے تو آپ کو ان کی اجازت لینا ضروری ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ ایجاب اور قبول یہ رکن ہے نکاح کے اندر. یاد رکھیں 4 ارکان ہیں، یہ ارکان میں سے ایک بھی چلا جائے تو نکاح نہیں ہوتا. پہلا رکن ہے ولی کا ہونا، لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. یاد رکھیے. دوسرا ایجاب و قبول ہونا، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکے کو لڑکی پسند ہو. تیسرا مہر طے ہو، مہر دیا جائے. اور چوتھا رکن ہے 2 گواہ ہو. بس یہ نکاح کے رکن ہے. رکن وہ چیز ہوتی ہے ارکان جن کا ایک بھی ساقط ہونے سے نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکی نے بغیر ولی کے نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہو سکتا. بغیر ایجاب و قبول کے نکاح وہ نکاح نہیں ہو سکتا. مہر دینے کا ارادہ نہیں کیا وہ نکاح بھی زنا میں آ جائے گا. تو گویا یہ رکن ہے 4. یہ 4 ہی نکاح کے رکن. یاد رکھیے بس اتنا ہی سادہ نکاح ہے کہ ولی راضی ہو، ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ ہو اور مہر طے کر لیا، ہو گیا نکاح آپ کا. بس یہی نکاح ہے. تو ایجاب و قبول ضروری. یاد رکھیے نکاح کے لیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک خاتون کا نکاح کر دیا گیا جو راضی نہیں تھی کسی اس شخص سے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں راضی نہیں تھی، میرا نکاح زبردستی کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح توڑ دیا، کہا کہ تیرا نکاح نہیں، اس کا نکاح باطل قرار دیا، دونوں ان کو الگ کر دیا. تو دیکھا آپ نے ایجاب و قبول ضروری ہے. یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے، لڑکی لڑکی کو پسند کرے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر لڑکا لڑکی اتنی سمجھداری نہیں رکھتے ہیں تو ولی ان کو سمجھائے، منائے، کوشش کرے، لیکن زبردستی نکاح نہ کرے کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں فلاں کرنا پڑے گا. ایجاب و قبول یاد رکھیے اس کی شرط ہے. اسی طرح دینداری کا لحاظ نکاح کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دیگر اور چیز کا. ٹھیک. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں لڑکیوں سے. پہلا فرمایا ولی مالیہ، اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. بہت مالدار لڑکی نکاح کر لو خوب مل جائیں گا. وہ لوگ جو لڑکیوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ لڑکی کو صرف نکاح کرے تو کچھ ملے، یہ لوگوں کو بھی میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے. بھیک مانگنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے، دنیا کا سادہ اصول ہے، کچھ دو اور کچھ لو. کیا ایسا ہے کچھ لو اور لو اور لو، سب لے لو اس کا دکان پر جا کے، کہ میں دکان پر جا کر بولو کہ پیسے بھی دو پھر میں تم سے ہی مال خریدوں گا. کیوں خریدتے ہو پھر مجھ سے؟ جاؤ
سادہ اصول ہے کہ مال دو یا کوئی چیز دے دے تو کوئی چیز لی جاتی ہے. آپ نکاح میں لڑکی لے رہے تو کچھ دیجئے مہر. وہ مہر دے رہا تو دور, لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو, اور وہ بیچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو فری کے, وہ نوکر بھی آ گئے, وہ سسر بیچارہ ہے غریب بوڑھا نوکر, اس کو بھی پورا اسے زندگی بھر روا کر لیتا ہے اور کھاتا پیتا اور مست عیش کرتا ہے داماد. تو یہ ماڈرن بھکاری ہے لوگ. تو کہا ولی مالھا, اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں, بہت مالدار نکاح کر لو. دوسرا آپ نے فرمایا ولی جمالھا, لوگ یہ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے نکاح, بس میرا ہو جانا چاہیے. ہوتا ہے خوبصورتی کے بڑے عجیب عجیب پیمانے ہیں لوگوں کے پاس. تیسرا فرمایا ولی حسبھا, ہاں بڑی ننیال بڑا اونچا ہے, ددیال بڑا اونچا ہے, اس وجہ سے اپن لڑکی سے نکاح کر لیں گے. اور چوتھا فرمایا ولی دینھا, اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں, اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو, بس دینداری کو پکڑ لو. نوجوانوں سے خطاب کیا, اے نوجوانوں دینداری کو لازم جانو, ڈیمانڈ ڈالو دینداری کا, دیندار چاہیے, ختم. اور جب ڈیمانڈ ڈالا جاتا ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. جو لوگ مینجمنٹ جانتے ہیں, کامرس کے اصول معلوم ہے سب کو, ڈیمانڈ ڈالی چیز آ جاتی, آتی نہیں آتی. ایک زمانہ تھا لوگ جہیز لیتے تھے, اب جب جہیز کی برائی معلوم ہوئی تو اب الگ جگہ سے جہیز لیتے ہیں. اب ایسا کھانے کے بدلے ہاتھ گھما کے کھاتے ہیں. ڈی ایڈ بی ایڈ لڑکی کر لیے تو زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جاتا. ڈی ایڈ بی ایڈ کر لو, پرماننٹ جاب والی ہونا, گھر سے وہاں سے باپ لگا کے دیتا بیچارہ نوکری, اور پوری زندگی بھر بیٹھ کے 15 20 18 ہزار 28 ہزار 40 ہزار جو بھی اس کی تنخواہ کھاتے رہتا ہے. یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے. تو جیسی لوگوں نے ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ بی ایڈ, دیکھیے سارے والدین بیچارے شادیوں کے لیے لڑکیوں کو ڈی ایڈ بی ایڈ کرا رہے ہیں تاکہ میرے بچی کا بس نکاح ہو جائے, ہے نا. تو یہ بھی جہیز یاد رکھیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا, زیر بار کرنے کا. بہرحال تو رسول اللہ نے 4 چیزوں کے سے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں, لازم قرار دیا دینداری. پہلا کہا کہ جو ہے لوگ جو نکاح کرتے پیسوں کے لیے, مومن پیسوں کے لیے نکاح کرتا, دینداری اصل ہے. اس لیے کہ مال و دولت آج ہے کل چلا جائے گا, آخرت تھوڑی سنورنے والی مال و دولت سے. آخرت سمجھتی ہے, سنورتی ہے اچھے اعمال سے, اچھی بیوی سے, اس سے اچھی اولاد ہوں گی, وہ اولاد ثواب جاریہ بنتی ہے. دوسرا فرمایا خوبصورتی, لوگ خوبصورتی کے لیے جو ہے نکاح کرتے لڑکیوں سے. اور بہرحال خوبصورتی کی ایسے پیمانے ہیں آج کل کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اکثر شکایتیں لوگ لاتے ہیں, والدین آتے ہیں کہ دیکھو نا بچی بس تھوڑی سی موٹی ہے تو لوگ بول رہے ہیں نکاح نہیں ہوگا, تھوڑا سا رنگ کم ہے تو پریشان ہے ہم کہ اس کو پسند نہیں کرتا, اور فلاں ہے. اور لڑکوں کی ڈیمانڈ کی مجھے ویسی ہونا, بلکہ ویسی نہیں, امی کو فوٹو بتا کے یہ ایسی. میں کہتا ہوں بیٹا وہ ایک ہی ہے, اور کس کے نصیب کی کس کو بھی نہیں معلوم. ایک ہی ہوتی ہے نا, جو دیکھ کر بتاتا ہے ماڈل, فلم سٹار, ہیروئن یا جو بھی اس کے لیے ہو, وہ ایک ہی رہتی بیچاری. اب تم سبھی اس کی طرف انگلیاں کریں گے تو کیسا ہوگا, کتنوں کو اپنی طرف یہ ایسی ہونا. اب یہ نہیں تو کسی اور کو ایسی تلاش کرو جس کے اندر بنیادی خوبصورت ہونا, خوبصورتی کا پیمانہ کی گوری ہونا, اور لمبی ہونا, ہے نا, اور ہائٹ لیکن لمبائی میں 5 2 نہیں 5 1 ہونا, یا 5 سے زیادہ 2 سے کم 5 2 سے. اتنے اسپیسیفکیشنز کہ جیسا جا کر میں کوئی ہارلی ڈیوڈسن کی بائک خرید رہا ہوں جس میں خود لکھ کے دینا پڑتا ہے انجن کون سا ہوگا, کتنی سی سی کی گاڑی ہوگی, ہارن کون سا ہوگا, ایکسیلیٹر کیسا ڈالیں گے, ٹائر کا سائز کیا ہوگا, سب دے رہے ہیں. جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو چیز بنتی ہے اس میں سب شرائط لگ سکتی ہے نا. میں مجھے ایک فلاں چیز بنا کے دیجیے, ایسی 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 ہونا. مینوفیکچر جو چیز ہوتی ہے وہ چیز جیسے بولے ویسے بنتی ہے. جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیسے بنائیں گے آپ اس کو, اتنا اونچا, اتنا لمبا, اتنا گورا, اتنا فلاں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گوری لڑکی چاہیے, لمبی لڑکی چاہیے, فلاں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے پھر تو آپ کے لیے ایک ہی حل ہے, آپ ٹیوب لائٹ سے شادی کر دیجیے, چم چم چمکتی ایک دم, اور جتنی لمبی بولے اتنی لمبی, جتنی پتلی بولے اتنی پتلی رہتی ہے. الگ الگ ماڈلس آتے, الگ الگ سائزز آتے. آپ کو ایک عورت نہیں چاہیے, ایک لڑکی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپ کو لڑکیاں پیدا ہوئی تو کیا آپ نے اللہ کو خط لکھا تھا یا آپ نے خود اسپیسیفکیشن ڈالے تو ویسی بچی پیدا ہوئی آپ کو؟ نہیں. تو دوسروں گھر کیسے پیدا ہوں گی ویسی لڑکیاں؟ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتی ہے, وہ تو جیسے ہوں گے آپ کو قبول کرنا ہوگا ان کے دینداری کی بنیاد پر. آج تو انسان کو لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب ایک عورت اور ایک آدمی, بالخصوص خواتین غور سے سنیں, جب اپنے لڑکی کے لیے لڑکی دیکھنے نکلتے ہیں تو بالکل بادشاہ بن جاتی ہے وہ عورت جو سانس ہونے والی ہے, اور جا جا کر پتہ نہیں کتنے انگنت لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, صرف اس بنیاد پر کہ اس کے رب نے جیسا اس کو چاہا پیدا کیا تم اس میں نقص نکالتے ہو. اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن نے بیان کیا, ہم نے تمہیں جیسا چاہا اپنی ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا. جو چیز رب نے پیدا کی, اگر میں ایسا ہوں تو رب نے چاہا میں ایسا رہوں, اور یہ سب سے خوبصورتی ہے میری, اور میں سب سے زیادہ اس معاملے میں مطمئن ہوں کہ میرے رب نے سب سے اچھا مجھے پیدا کیا, اور جیسا آپ کو چاہا ویسا پیدا کیا, اور سب سے بہترین پیدا کیا آپ کو جیسا پیدا کیا, اور اللہ نے آپ کے لیے یہی چاہا کہ آپ ایسے رہے. تو جو چیز رب کی چاہت تھی اس میں میری چوائس کہاں آ سکتی ہے؟ ارے جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں لڑکیاں, فلاں ایسا, فلاں خوبصورتی, کیا اپنی بچیوں, اپنی لڑکیوں کو, اپنی ہونے والی اولاد کو ایسا بنا سکتے ہو؟ نہیں. تو پھر دوسروں کے لیے کیسے ڈیمانڈ ڈالتے ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم دنیا کے ان تمام چیزوں کے جھمیلوں میں پھنس کر ریجیکٹ کرتے ہو. ہزاروں بالکل بادشاہ بن کر چلتی ہے وہ خاتون, یہ لڑکی ریجیکٹ,
وہ لڑکی ریجیکٹ، وہ فلانی چلیں گی، بالکل ایک دم بادشاہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہوں، گو برا لگے، شانہ کوا کہاں بیٹھتا ہے سب کو پتا ہے. جا کر اللہ رب العزت نے ضرب دینا ہی ایسے لوگوں کو، ایسا ضرب دیتا ہے جب اللہ کی مخلوق میں تم کیڑے چنتے ہو تو اللہ ایسی ضرب لگاتا ہے، ایسا نشتر دیتا ہے ایسی جگہ پر کہ سمجھ میں نہیں آتا، اور زخم ایسا ہوتا ہے پھر سیے سلتا نہیں ہے، پھر وہ اللہ بھی دیتا ہے اس کا بدلہ. بہت کئی ہزاروں کو ریجیکٹ کرنے اور کہیں کے دل دکھانے، کہیں پر طنز، کتنوں پر تانے، کتنوں پر مال کے چیڑے، کتنوں کی چادریں، شطرنجیا گلاسوں کے اوپر برے الفاظ ادا کر کے ایک کوئی لڑکی اس کو بہرحال پسند آتی ہے. اب یہ تو معاملہ اس کے لڑکے کا ہو گیا. جب اسی کی لڑکیوں کے لیے نکلتی ہے تو پھر بالکل حالت اسی خاتون کی جو ایک بادشاہ تھی نوکرانی سے بدتر ہوتی ہے. ارے آ گئے تو بس اب کر ہی لو میری بچی کو، بس تھوڑا سا نقصے کلر کم ہے. سوال یہ تھا کتنے لوگوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا صرف کلر کم ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں، بہت نیک سیرت ہے، وہ بھی نیک سیرت تھی، لیکن تم نے کلر کی بنیاد پہ ان کو ہکالا نہیں کہا. ارے پھر تھوڑی سی میری بچی صحت مند ہے، کوئی صحت ہونا کیا بری چیز ہے کیا؟ ہاں، جب اپنے بہو کے لیے تم نکلے تھے کتنے لڑکیوں کو تم نے یہی کہا کہ صحت مند ہے، موٹی ہے، نہیں چلیں گی. جب نہیں آپ کو لگا کہ ہمارے گھر میں بھی کیا ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود اپنے بچیوں کو نہیں پیدا کر سکے جیسی ہم بہو چاہتے ہیں، تو پھر کیسی شرط لگائی دوسروں کی بچیوں پر؟ چوائس کر رہے ہیں، جیسا کوئی سبزی، پھل، فروٹ اور بکریاں خریدنے جا رہا ہے یا جانور خرید رہا ہے جس میں چوائسز ہو سکتی ہے. بکری میں کو سفید چاہیے، کالی چاہیے، فلاں چاہیے، سنگ والی چاہیے، بغیر سنگ والی چاہیے، چھوٹی چاہیے، گڈی چاہیے، موٹی چاہیے، لمبے کر سکتے ہیں. انسانوں میں تم ایسا کرتے ہو اللہ کی مخلوقات میں؟ جس کو تم کو چوائس کرنے کا نہیں، سوائے دینداری کو ترجیح دو. اللہ کے رسول نے کہا جب دینداری کو ترجیح نہیں دی گئی تو جو نقصان اٹھا رہے ہیں نا یہ اٹھاتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جب میری اپنی بہو کے لیے ہم جا کر اتنی شرائط لگاتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کو دیکھنے بھی لوگ آتے ہیں نا، اتنی شرائط لے کر آتے ہیں. پھر وہی اسپیسیفیکیشن لگتے ہیں، بھائی زیادہ وزن ہے، وزن کرا دو ذرا، اس کا بال چھوٹے ہیں، کلر کم ہے. آنکھیں تھوڑی بڑی ہوتی نا تو بس میری بہو بن جاتی ہے. کیوں؟ جب تم نے بھی تو ایسی کہا تھا ان گھروں میں جا کر، اس کی آنکھیں چھوٹی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، ہم کو تو کھڑی ناک والی چاہیے، ہم کو تو فلاں چاہیے. خود اپنی بیٹی کو تم ایسا نہ بنا سکے اور دوسروں میں نقص چنتے ہو، اللہ کی مخلوق کو برا بلا کہتے ہو، تو پھر برداشت کرو. اللہ کا خیر جب آتا ہے نا پلٹ کر تو اللہ رب العزت ایسی ضرب لگاتا ہے اور ایسی جگہ نشتر بیٹھتا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کب یہ نقصان ہوا اور کیسے نقصان ہوا. تو دینداری کو لازم جانیے. نوجوانوں کو تاکید کروں گا اس حدیث کے مطابق، دینداری کو لازم جانیے. بس دینداری کے ساتھ مالداری بہت اچھا، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بہت اچھا، دینداری کے ساتھ حسب نسب سب کچھ اچھا، لیکن دینداری نہیں اور سب کچھ ہے چھوڑ دیجیے. آج دینداری کوئی ایسا شخص ہے جو پیمانہ لگا دینداری کا. دینداری کی اگر بات بھی ہوتی ہے تو دینداری صرف ایک طریقہ ہوتا ہے گھر میں گھسنے کا. ہم کو تو دیندار لڑکی چاہیے. اب وہ بولتے آئیے ہمارے گھر میں بچی ہے جو دیندار ہے. اب جا کر دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے بتائیے مجھے؟ بھائی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، بیٹا ذرا پڑھ کے سنا دو آپ کو قرآن آتا ہے کیا؟ یہ دینداری ہے نا، سب یہی ہوتی ہے نا دیندار. دینداری کے نام پر جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں ذرا چل کے بتاؤ، اوڑھنی ہٹاؤ، گات 32 پورے تمہاری ہے نا، نقلی کتنے اس میں اصلی کتنے ہے، سڑے ہوئے کتنے، فلاں کتنے، زبان تو برابر ہے نا، میرے کو تو فلاں نقط دکھ رہا تھا، پیر ٹیڑھا دکھ رہا تھا، چل رہی تو ایک انگلی ٹوٹی ہوئی دکھ رہی تھی اس کی. سب لوگ صرف یہ دکھ رہے. دینداری یہ ہے. اس کے اخلاق کے بارے میں معلومات لیتے، اس کو اللہ کے کلام پڑھنا آتا نہیں اس کا معلومات لیتے، دین اور عقیدے کی کیسی مضبوط ہے اس کا وہ معاملہ لیتے. دینداری تو صرف ایک کارڈ ہوتا ہے پتہ سے داخل ہونے کا، بعد میں اس کے گھر کے گلاس کیسے تھے، اس کپ میں چائے آئی تھی، شطرنجیا کتنی پرانی دکھ رہی تھی، انٹیریئر کیسا تھا، فلاں یہ سب دیکھا جاتا ہے. اور کیا ہے؟ دیندار لڑکی چاہیے. یہ تو صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا ہے. اور ایسے دکھاوے کرنے والوں کو اللہ رب العزت بھی ویسی چیز دیتا ہے جو دکھاوا ہی ہوتی ہے ان کے لیے. پھر جب ایسی لڑکیاں آپ چن کر لاتے اتنے نخرے کر کے تو وہ بھی 2 دن میں پھر لے کر جاتی ہے آپ کے بیٹے کو ساتھ، پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ تم نے اتنے نقص نکالے، اللہ کو اتنا ناگوار گزراؤں گا یہ عمل ہمارا جو ہم نے کیا. اللہ رب العزت نے پھر ضرب دی ہم کو زبردست. اور یاد رکھیے آج انسان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جو ہے یہ کر رہا جرح کہ یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے. کل اس کی بچیاں آ جائیں گے، اس پہ لوگ جب کریں گے تب سمجھ میں آتا کیا دکھ دوسروں کو ہم نے دیا تھا جب اپنے بچوں کے لیے ہم لڑکیاں دیکھنے گئے تھے. تو دینداری یہ لازم ہو، اور اسی کے تعلق سے جو ہم سوچیں ہمیشہ کہ دینداری ہو. دینداری ہوگی تو دیندار لڑکی ہوں گی، دیندار اولادیں ہوں گی، دیندار معاشرہ بنے گا، دیندار نسلیں ہوں گی. اور دینداری کو ڈیمانڈ میں ڈالی، دیکھیے دینداری شروع ہو جائیں گے. ڈیمانڈ جیسا آپ ڈالیں گے، ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ بی ایڈ آ گئے مارکیٹ میں، ڈیمانڈ ڈالی دینداری، دیکھیے لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں گے. اس لیے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ نہیں ڈالا تو لوگوں کو لگتا ہے دینداری بتائیں گے تو ہو سکتا ہے شادی بھی نہیں کریں گے. ہوتا ہے نا بس بات. اگر لڑکا دیندار ہو تو کبھی کبھار جو ہے لڑکی والے بھی بولتے ہیں کہ ارے اس کو لڑکی کو نہیں دے سکتے، ہماری لڑکی اتنی دیندار نہیں. ڈیمانڈ نہیں نا اس چیز کا. لیکن اگر ڈیمانڈ ہوگا دیکھیے آپ کہیں گے دینداری تو دیکھیے پھر لوگ بچیوں کو سکھائیں گے، دینی تعلیم دیں گے تاکہ نکاح ان کے جلدی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح نکاح جب انسان کا طے ہو تو کم از کم 2 پرہیزگار اور عادل گواہ اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ نکاح کی شرائط میں سے یاد رکھیے، 2 عادل اور پرہیزگار گواہ
جو گواہی دے کہ ہاں انہوں نے نکاح کیا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے گواہ ہونا شرط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحقی کی روایت حق مہر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حق مہر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ہم مہر ادا کریں اور 2 گواہ ہو اس کے نکاح کے کہ ان دونوں نے جو مہر نکاح کیا. ٹھیک. اسی طرح اگر نکاح سے پہلے کوئی شرائط طے کی جاتی تو ان شرائط کو نکاح کے بعد دینا پورا کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے نکاح کے وقت اگر کوئی شرائط طے ہوتی ہے جو کہ جائز ہونا شرط ہے. مثال کے طور پر اگر نکاح کے وقت یہ شرائط طے ہوتی ہے کہ ہم بچی کو بعد میں پڑھائیں گے تو پڑھانا آپ پہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ نے نکاح کے ٹائم پہ شرائط لگائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن شرائط پر تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو اگر اسے پورا کرنا یا دیگر حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے. اگر نکاح کے وقت ہم کوئی شرط وہ لگاتے ہیں کہ بچی کو پڑھائیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنا پڑے. نکاح کے وقت غیر شرعی شرائط نہیں لگا سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا نکاح کے وقت کوئی ایسی شرط جو غیر شرعی ہو وہ باطل ہوتی ہے، وہ لائق عمل نہیں ہونگی. اسی طرح بیٹی کے نکاح کے وقت اس کا گھر بنانے کے لیے یا گھر سنوارنے کے لیے کچھ دینا جہیز یہ سنت سے ثابت نہیں. یاد رکھیے لہذا جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والدین سے، بالخصوص لڑکوں کے نوجوان والدین سے، کہ آپ کچھ لینے کی امید نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ لیں گے تو پورا سماج لینے والا بن جائے گا. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہے، وہ ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورت پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر لاتا اور کھلاتا ہے. تو تم کمانے والے ہو، مردوں کو اس نے اونچا رکھا اس لیے کہ کما کر لاتے ہو. اور اگر دینے والا ہاتھ، کمانے والا ہاتھ ہی مانگنے والا بن جائے نکاح کے وقت کی مجھے دو، اور کیسی شرم کی بات ہے، پوری زندگی میرے والدین کپڑے پہنائے، پوری زندگی اپنے خود کے بنائے ہوئے بستر پہ مسوں، اور جس دن نکاح کروں اور اپنا دین مکمل کروں تو بستر بھی کسی اور کا، لباس بھی کسی اور کا، کپڑے بھی کسی اور کے، تمام چیزیں ادھار لیتے ہیں. بلکہ امید اور خواہش نہیں، کبھی کبھار تو فہرست دے دی جاتی کہ اتنے چیزیں ہونا نکاح میں. شادی سے پہلے جوڑا ہونا، جوڑا لیتے ہیں، جوڑا بھی لیتے ہیں تو مجھے لگا شاید چھوٹا موٹا کوئی جوڑا لیتے 25,000 کا جوڑا. میں نے کہا باپ جنم میں خود اپنے پیسے سے بنائے گا 25,000 کا جوڑا؟ کبھی بنایا اپنے لیے اپنے باپ کے پیسے سے اور اپنے نفس سے 25,000 کا جوڑا؟ شرم نہیں آتی؟ دوسرے جب زیر بار ہے دبے ہوئے ان سے پیسہ لیتے ہو. شرم ہے ایسی قوم کے اوپر جو عورتوں سے لینا پسند کرتی ہے. سبحان اللہ. جس قوم کے مردوں کو اللہ کہہ رہا الرجال قوامون، ہے مردوں تم کو ہم نے قوام اونچا بنایا اس لیے کہ تم کماتے ہو، اور وہی مانگنے والے 25,000 کا جوڑا جو اپنے پیسوں سے کبھی نہیں لیتے، ہم اس کے پیسوں سے لے کر پہنتے 25,000 کا جوڑا. اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہوتی ہے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد. یا بات تو ایسی ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو گھر بار سے بہت اچھے ہیں، سامنے والا خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ مل گئے جو ایسے زمانے میں بھی کچھ نہیں لیتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں آپ کی بیٹی کی سہولت کے لیے جو کچھ دے دیجیے اس کچھ کام آئیں گا، جیسے واشنگ مشین، فریج، بستر. مطلب دیکھ رہے آپ طریقہ، مطلب سیدھے مانگنا نہیں، وہ مانگنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بھائی اپنی بیٹی کو تو آپ دے کر بھیجیں گے اس لیے کہ وہ سہولتیں تو آپ دیں گی اپنی بیٹی کو جو آپ کے گھر میں تھی. یہ بھی مانگنا ہے، یاد رکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے. آج مانگتے وقت تو آپ مانگ لیتے ہیں، کل جب ہماری بہنوں کے نکاح ہوتے ہیں، کل جب ہماری بیٹیوں کے نکاح ہوں گے نا، وہ دیتے وقت دل گواہی دیں گا کیسی چوٹ پہنچے گی ان لوگوں کو جب ہم نے یہ سب چیزیں لی تھی ان سے. کوئی خوشی سے نہیں دیتا. یاد رکھیے ہر کسی کا مال بہت جو ہے مشکل سے آتا، بہت محنت سے کماتا ہے آدمی، اور جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے حلال مال کو اپنے اوپر جائز سمجھتا حرام طریقے سے خرچ کرنا. رسول اللہ نے اس کی تاکید اور وعید کی کہ مومن کا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے. یاد رکھیے بیجا خرچ کرنا، یہ بیجا خرچ تو کراتا ہے. 25,000 کا جوڑا خود پیسوں سے لیتا ہے، اس سے لیتا ہے، بیجا خرچ حرام ہے. قیامت کرو اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے اور آپ. تو جہیز لینا اور جہیز دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یاد رکھے ثابت نہیں. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، معاف کرنا جہیز دیا تھا. کہاں سے دیا تھا؟ کون سی روایت میں آپ ثابت کریں گے؟ وہ جہیز کیا تھا بتا دوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے طے کیا اور کہا علی اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، کیا ہے تمہارے پاس میری بچی کو مہر میں دینے کے لیے؟ اور اس کے لیے کچھ سامان وامان گھر میں ہے نہیں کوئی؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے حالات کیا ہے آپ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا ایک زیرہ تھی تمہارے پاس فلاں جنگ میں ملی تھی، مال غنیمت میں کہاں ہوا ہے؟ کہا وہ لاؤ. جب وہ لے کر آئے تو زیرہ کو آپ نے فروخت کیا، 4 درہم میں فروخت کیا. جب فروخت کیا تو 2 دینار آپ لے کر گئے، 2 درہم لے کر گئے، اور اس سے ایک جگ، کچھ گلاس، ایک گھاس والا تکیا، ایک بچھانے کی چادر خرید کے حضرت علی کو دی. کہا علی یہ لے جاؤ، اور 2 جو درہم تھے کہا یہ مہر میں دینا. اگر اس کو آپ جہیز بولتے ہیں تو ویری گڈ، ایسا جہیز تو ہونا چاہیے کہ سسر آ کر کہے بیٹے داماد گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس، میری بچی لے جا رہے ہو. وہ بولیں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں، چلو میں تم کو دلاتا ہوں، لاؤ پیسے تمہارے، کریڈٹ کارڈ دو تمہارا. وہ لے جائے، خریدے اور اس کو دے دے، کہے اب ٹھیک ہے اور مہر کے پیسے اب دے دینا. یہ اگر جہیز ہوتے تو جائز ہے پھر کہ داماد سے لو اور اپنی بیٹی کو دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ دیا
تو حضرت علی سے ہی لیا تھا، علی رضی اللہ عنہ سے ہی لیا تھا، انہی کا لے کر اپنے بیٹی کے لیے خرید کر لائے. اگر اس کو جہیز بولتے ہیں تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے، میں تو کہوں گا اولا ہے، سب کرے ایسا عمل کہ بھائی میری شادی ہے، اپنے سسر کے پاس جا، ہونے والا لڑکا ہے میری شادی ہے، آپ کی بچی کو کیا کیا پسند ہے ذرا دلا دیجئے مجھے چل کر. پھر وہ سسر جا کے بولے یہ بیڈ پسند ہے، وہ چادر پسند ہے، وہ الماری پسند ہے، وہ پلنگ پسند ہے، اور آپ لے کر آئے. اگر یہ جہیز ہے تو ویری گڈ، ہونے دیجیے اس کو. تو لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ دیا کہ یہ فلاں ہے اور خرید کر اپنے پیسے سے لا کہا علی کو دو؟ نہیں، ایسا نہیں کیا نا، بلکہ ان سے پوچھا اب کیا ہے تمہارے پاس، میری بیٹی لے جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں. تو کہا لاؤ گھر بسا دیتا ہوں تمہارا. اور گھر بسانے کے لیے جو چیز ضروری تھی، چادر، تکیا، گلاس، پانی کے لیے، وہ سب لا کر دے دیا. ختم. اگر یہ جہیز ہے تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے کہ داماد خود پیسہ دے اور لڑکی کا باپ جا کر خرید کے لائے سامان جو لڑکی کو پسند ہو، ایسا تو درست ہے. لیکن یہ وہ جہیز نہیں جو آج ہم لیتے ہیں، جس تکلیف سے وہ آدمی دیتا ہے، جو کماتا ہے وہ دے دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جہیز دینا شروع کیا تو وراثت میں حصہ دینا چھوڑ دیا لوگوں نے. اس لیے کہا کہ اتنا دے دیا شادی میں کہ اب دینے کی طاقت میری مرنے کے بعد. ٹھیک. اسی طرح نکاح میں ولی کی موجودگی، یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیے. نکاح میں ولی موجود ہونا شرط ہے. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ بغور سن لے لوگ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرتی ہے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے، نکاح ہوتا ہی نہیں. وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھیے. جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا. اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ لڑکی والد کی رضامندی ضروری ہے. والد نہ ہو تو پھر بھائی ہو سکتا ہے ولی، بھائی نہ ہو تو چچا، ماموں، نانا، دادا، بہرحال جو بھی اس کا نزدیکی جو محرم ہوگا وہ اس کا ولی بنتا ہے. یاد رکھیے. تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اگر ولی نہ ہو موجود تو پھر وقت کا قاضی، بادشاہ، یا کوئی بھی جو شخص کا، یا کسی تنظیم کا رہبر، یا کسی جماعت کا امیر بھی جو اس کا ولی بن سکتا ہے. جیسے نو مسلمہ خاتون ہے، یا ایسی عورت اس کے سب کچھ لوٹ گیا، برباد ہو گیا، مر گئے خاندان کے لوگ، وہ اکیلی بچ گئی ہے، یتیم ہے، تو بہرحال پھر وقت کا قاضی، خلیفہ، کسی جماعت کا امیر، کسی تنظیم کا رہبر، یہ اس کا ولی بہرحال بن سکتا ہے. لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی کسی بھی حال میں. حتیٰ کہ نو مسلمہ کا ولی بھی جو وقت کا قاضی یا جو ہے خلیفہ بنے گا، بغیر ولی کے نہیں آتا. اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یاد رکھیے. اور نہ ہی بغیر ولی کے اجازت کے جو ہے نکاح کر سکتی. خود بھی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتی. اور ولی ہمیشہ مرد ہوگا، عورت کا ولی عورت نہیں ہوتا. ماں راضی ہے، باپ راضی نہیں، میں کو شادی کرنا لڑکی سے نہیں ہوتا نکاح. اس لیے کہ باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، دادا، نانا، چاچا، ماموں ولی ہوتے سگے. اس کی ماں ولی نہیں ہوتی، اس کی بہنیں ولی نہیں ہوتی. یاد رکھیے. بہت سی بار ہوتا ہے اس کی ماں راضی تھی، ہم نے شادی کر لی، باپ راضی نہیں تھا، نہیں ہوتا نکاح. اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اور قرآن نے بھی جب نکاح کا حکم دیا تو ولی کو حکم دیا. جیسے کہ میں نے آپ سے جو آیت تلاوت کی، وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ، کہ نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہے. یہ نہیں کہا نکاح کر لو جو بے نکاح ہے، نکاح کر دو. ذمہ دار کو حکم آیا، ولی کو حکم آیا نکاح کر دو. مجھے اور آپ کو حکم نہیں آیا کر لینے کا. تو لڑکی بغیر ولی کے نکاح، یاد رکھیے، نہیں کر سکتی. ایسا نکاح جو بغیر ولی کے ہو وہ سراسر جو ہے باطل ہے. اسی طرح عورت کی ولی نہیں بن سکتی. ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ نکاح باطل ہے. اسی طرح ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ زنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح خود سے نہ کرے بغیر ولی کے. اور جو عورت اپنے خود سے نکاح کر لیتی ہے وہ زانیہ ہے. سمجھ رہے آپ الفاظ؟ زانیہ اس نے زنا کیا جس نے ولی کے بغیر اجازت سے نکاح کیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بغیر ولی کے نکاح دھڑلے سے ہو رہے ہیں. لڑکیاں بھاگ جا رہی ہے، والدین کو چھوڑ دے رہی ہے، ترک کر دے رہی. یاد رکھیں ایسے نکاح کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جس میں والدین کا لحاظ تک نہ رکھا گیا ہو، جنہوں نے پیدا کیا، تکلیفیں برداشت کی، بڑا کیا. صرف اپنی خواہشات اور ہوس کے لیے لڑکے اور لڑکیاں نکاح کر لیتے بغیر والدین کو چھوڑ کر یا ان کی بغیر اجازت کے. یقیناً لڑکوں کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن کیا اس لڑکے کا بھی اعتبار ہے جو اپنے والدین کا نہ ہوا، وہ کیا کسی اور کا ہوگا؟ اور کیا اس لڑکی کا اعتبار کرتے ہیں نوجوان جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تمہاری کیا ہوں گی؟ اسی طرح ایجاب و قبول بھی اس کا رکن ہے. اسی طرح دو گواہ ہونا رکن ہے. آئیے آخری رکن نکاح کا جو ہے وہ ہے حق مہر ادا کرنا. مہر دینا رکن ہے، یاد رکھیں نکاح کا. اب مہر جو ہے یاد رکھیے یہ کیش بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح نکاح کے وقت طے کیا جا سکتا ہے یا بعد نکاح کی بھی. اگر نکاح کے وقت ٹائم نہیں ملا تو بعد نکاح کی بھی آپ مہر طے کر سکتے چاہے تو. ٹھیک. لیکن جو شریعت نے اجازت دی نا حق مہر کی کہ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا تاخیر سے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ تاخیر کو ایسا کھینچے ربر کے جیسا کہ اس کی موت تک نہیں دیتا ہے وہ مہر. ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور موت تک مہر نہیں دیتا ہے، مر جاتا ہے مہر نہیں دیتا ہے اپنی عورت، اپنی جو ہے بیوی کا. یاد رکھیے نکاح کے لیے مہر یہ شرائط ہے، یہ اس کے ارکان ہیں. اگر یہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو, بس ایسی باندھ لے چپ چپ, دے دو کیا ہے, ارادہ نہ ہو, ایسے آدمی نے زنا کیا. کیا فرمایا؟ جو شخص مہر طے کرے, دینے کا ارادہ نہ ہو, تو ایسے آدمی نے زنا کیا. دیکھیے آپ نکاح کر رہے سنت سمجھ کے, ہو رہا ہے زنا ہو, اس لیے کہ آپ نے مہر طے تو کیا لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مہر آپ آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے, بیوی اپنے طرف سے مہر معاف کرتی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن مرنے کے بعد شوہر کے لا کر کھڑا کرنا اس کو, بیچاری اپنی آفت اور مصیبت میں, اور بولتے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو, وہ بیچاری بولتی جا معاف کرے, زندہ تھا نہیں دیا, مرے بعد کیا دیں گے, کیا دیں گے؟ صحیح بات ہے نا, زندہ تھا نہیں دیا. مہر معاف نہیں ہوتا. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مہر باندھا 10,000 روپے اور وہ دے دیا, اور وہ خاتون کہے کہ بھائی آپ رکھ لیجیے, نہیں چاہیے, ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو 10,000 مہر باندھے دے دی اور بعد میں کہاں ڈالے, کہاں رکھے, مسجد میں دے دیں گے. کیوں اپنی تنخواہ مسجد میں لے آ کے دیتے, اس کا مہر کی مسجد میں دیں گے تم؟ پھر اس کی مرضی, جو چاہے کرے, وہ گاڑی لے, اس سے اپنا جو کالج کے ایجوکیشن کی فیس بھرے, زیور بنائے, کچھ بھی کرے, اس کی مرضی. اس کو پوچھتے کیوں کہاں ڈالے کہاں ڈالے, کہاں رکھے, کدھر ہے, کون سے لاکر میں, اس کو مسجد میں دے دیں گے. یا بہت سے لوگ تو مہر دیتے اور بولتے چلو مسجد میں دے دو, اور مولوی صاحب چٹھی پاڑ لو. تو دیے گئے کو مہر آپ نے ایسا پھر جو آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی, خود کے جیب سے صدقہ دیتے کبھی 10,000 روپے نکال کر, نہیں, بیوی کا مہر تو اٹھا کر دے دیا مسجد میں. تو یاد رکھیے, اب بیچاری عورتیں بھی سوچتی جانے دو, نکاح اتنی مشکل سے ہوا, اور نکاح خود 25,000 تو اس نے جوڑے کی لیا, یہ 11,000 مہر کیا ہے ہمارے لیے, صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا, 11,000 مہر مانتا, 25,000 تو جوڑے کی لیا خالی رقم, تو وہ بھی بولتے یار صدقہ 11,000 کیا ہے ہمارے لیے, دو. سبحان اللہ. جو دیکھیے شرائط ہے وہ تو سب غائب ہے, جو نہیں ہے وہ سب ہے. اور جو مہر, جو رکن ہے, وہ ادھار, انجمن, کیش. کوئی ایسا آدمی اس مجمع میں جس نے انجمن ادھار لیا اور اس کو آج تک پیسہ نہیں تھا, 10-20 سال ہو گئے, انجمن کیش, گوشت والے سے گوشت کیش, کیٹرر سے کیٹرنگ فیس کیش, ہال کیش, ٹرانسپورٹیشن کیش, زیورات کیش, کپڑے کیش. اور جو رکن ہے, جب رکن نہیں نکاح کے, یہ کچھ بھی نہیں رہا تو بھی نکاح ہوتا, اور جو رکن ہے مہر ادھار, جو ادھار ہو سکتا تھا وہ کیش, اور جو کیش تھا وہ ادھار کر دیا, کیش دیجئے اس کو. اور اس میں بھی ایسا نہ دیکھیے, مہر بھی ایسا مانتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ اللہ رب العزت دے رہا 50,000 مہینہ کما رہا ہے, 700 روپے مہر, شرم سے مر جاؤ, 700 روپے دے رہے ہو, صرف ایک لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اور 700 روپے دیتے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں جس کی طاقت 700 کی 700 ہی دے, کیا میں تو اتنا ہی کماتا ہوں کہ میں 3,000 کماتا ہوں, 700 بڑی چیز ہے میرے لیے. لیکن اللہ نے سب کچھ دیا, لاکھ روپے تو صرف کپڑوں پہ خرچ کرتے, مہر مانتے 11,000, 786, 36 روپے, 32 روپے, 12 آنے, 8 آنے, ہے نا, 16 آنے, ایسے مہر ہوتے لوگوں کے آج کے دور میں بھی. مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان زیر بار ہو جائے کہ شادی نہ کر سکے, اور مہر زیادہ لڑکیوں کا, یا اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ مہر کی اہمیت ہی ختم کر دیں کہ مہر کیا دینا, چلو یہ تو 25,000 تو جوڑے کے لے لیا, اس نے 11,000 کیا, جانا چھوڑو. مہر ایسا کچھ دیجیے جو واقعی میں کچھ تناسب میں, کچھ پرسنٹیج میں ہو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے, کہ اس کو بھی لگے آپ اس کی شرمگاہ جو حلال کرتے ہو, مہر تو وجہ ہے اس کی شرمگاہ, ورنہ ایسا کیا تھا آپ دونوں کے بیچ میں, اس کے حرام تھے, اسی نے تو حلال کیا شرمگاہ. تو کچھ ایسا دو کہ لگے کوئی چیز لیا تو کچھ دیا گیا اس کے بدلے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب لاکھوں دے دے, فلاں دے دے, کچھ بھی آپ دے سکتے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی, ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا. تو کہا آپ جس سے مناسب سمجھے میرا نکاح کر دیں. وہ نو مسلمہ تھی, اس کا کوئی ولی نہیں تھا, اور نبی ولی بن جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کا. کہا آپ کر دیجیے پھر کسی سے نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رک جا. وہ رکی رہی مجمع.